اور ہمارے ملک میں قانون بن رہا ہے، اور ہماری ایک عورت جس کا نام بھی میں لوں گا، شریم مزاری کے نام سے عورت ہے، جس کا حلیہ بھی مردوں جیسا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس نے یہ بات اسی وجہ سے کی ہے کہ وہ اپنی جنس تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے جب سے یہ قانون بنایا امریکہ بڑا خوش ہوا ہے۔ تمہارا بھیڑا غرق ہو، تم اسلامی ملک میں رہتے ہو، اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے، اس میں رہتے ہو، اور ایک ایسا قانون بنا کر یہ کہتے ہو کہ امریکہ خوش ہوا ہے۔ کہاں پہنچ گئے ہم لوگ، کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ ایک تو یہ صاف بات ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اور اس کا معاشرہ حیادار معاشرہ ہے، اور یہ مسلمانوں کی ایک قوت ہے جس کو تقسیم کرنے کی ایک بھرپور سازش ہے، اور اس ملک پاکستان کے اندر بیرونی قوتوں کے ذریعے اس ملک کے اندر بے حیائی کو فروغ دینا ہے۔ اور دوسری بات، ہم جنس پرستی کو عام کرنا ہے۔ ہم جنس پرستی کا کیا مطلب ہے کہ عورت کو پسند کر کے وہ اگر قانونی تحفظ کے طور پر وہ ایک دوسرے کی جنس کو پسند کر کے وہ اپنے آپ کو تبدیل کر کے عورت کے ساتھ شادی کر سکے گی، مرد کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں؟ آپ سوچیں اس بات کو، ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے اس قانون کے ماتحت، مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ ایک بڑا نقصان بے حیائی کو فروغ دینا ہے، دوسرا بڑا نقصان ہمارے جو اسلامی نقطہ نظر سے جو نکاح ہے، ایک اسلامی طریقہ ہے کہ جو مرد اور عورت کا آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے، اس نظام کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ اور ایک نقصان اور میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے لیے اور زیادہ خطرناک ہے، وہ وراثت کا قانون ہے۔ شریعت نے ہر حصے متعین کیے ہیں کہ بیٹے کا اتنا حصہ ہے، بیٹی کا اتنا حصہ ہے، بیوی کا اتنا حصہ ہے، یہ سارے حصے تقسیم کیے ہیں۔ مجھے بتاؤ، یہاں اس قانون کے مدد سے، اس کی وجہ سے یہاں ایک نقصان یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی مرد اپنی جنس کو تبدیل کروا کر وہ عورت کا حصہ لے سکتا ہے، اور کوئی عورت اپنی جنس تبدیل کروا کر مرد بن کر کے وہ ڈبل حصہ لے سکتی ہے۔ کہاں پہنچ گئے ہم؟ اسی طریقے سے اس ایک کی وجہ سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، اور اسلام یہ ہماری پہچان ہے۔ اور اس وقت آپ ملک پاکستان کا آئین اٹھائیں، اور اس آئین کے اندر یہ موجود ہے کہ کوئی بھی قانون اس ملک پاکستان میں اسلام کے خلاف نہیں بن سکتا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اب یہ قانون بن چکا ہے۔ میرے محترم دوستو، اب تھوڑی سی میں آپ کو قرآن پاک کی طرف لے جاتا ہوں، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو ایک قانون بنا ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ، یہ سیدھی بات ہے کہ اس کے اندر ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے ہمارے ملک پاکستان میں، اور اس میں نعوذ باللہ مرد کے ساتھ بھی بدفعلی کر سکتا ہے، عورت کے ساتھ کر سکتی ہے۔ اب آتے ہیں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ہمیں اسلامی تاریخ میں ملتے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کی بے حیائی کی ہو، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا عذاب مسلط ہوا ہے۔ آج دیکھتے ہیں اسلامی تاریخ میں، قرآن پاک سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی تاریخ کے اندر صرف قوم لوط تھی جس کے اندر ہم جنس پرستی کی بیماری تھی۔ وہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، اور وقت کے نبی لوط علیہ السلام نے ان کو بہت منع کیا، لیکن وہ اس گناہ سے باز نہیں آئے۔ اب ذرا سوچیں اس بات کو کہ پھر ان کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے کیا عذاب آیا، اور ایسا عذاب آیا ہے
کہ لوط علیہ السلام کو قوم گزرے ہوئے کتنی عرصہ گزر گئی ہے اور اس کے نشانات آج بھی باقی ہیں. اور وہ عذاب کیا آیا ہے قرآن پاک سے ہمیں یہ ملتا ہے فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا. یہ وہی قوم تھی جو جنس پرستی کے اندر مبتلا تھی. آج ہمارے ملک میں المیہ یہ ہے کہ قانونی طور پر اس چیز کو تحفظ دیا جا رہا ہے. اور یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی قانونی طور پر تحفظ نہیں دیا گیا تھا, لوگ تو خود ہی کر رہے تھے. اور ہمارے ملک میں قانون بن رہا ہے. اور ہماری ایک عورت جس کا نام بھی میں لوں گا, شریم مزاری کے نام سے عورت ہے, جس کا حلیہ بھی مردوں جیسا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس نے یہ بات اسی وجہ سے کی ہے کہ وہ اپنی جنس تبدیل کرنا چاہتی ہے. اس نے کہا کہ ہم نے جب سے یہ قانون بنایا امریکہ بڑا خوش ہوا ہے. تمہارا بیڑا غرق ہو, تم اسلامی ملک میں رہتے ہو, اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے, اس میں رہتے ہو, اور ایک ایسا قانون بنا کر یہ کہتے ہو کہ امریکہ خوش ہوا ہے. کہاں پہنچ گئے ہم لوگ, کہاں کھڑے ہیں ہم. قرآن کیا کہتا ہے فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا, کہ جب ان لوگوں نے گندی حرکتیں شروع کی, ظاہر ہے جب یہ قانون بن گیا ہے تو اب معاشرے کے اندر ایسی, جیسے میں نے بتا دیا کہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ نکاح کریں گے, تو پھر کیا ہوگا. یہی لوط علیہ السلام کی جو قوم پر عذاب آیا یہ ہم پر نہیں آئے گا. ہم کہتے ہیں کہ بس یہ صرف انہی لوگوں کا مسئلہ ہے. قرآن کہتا ہے عذاب کیا آیا ہے کہ ہم نے, اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے نیچے والی زمین کو اوپر سے ان کو نیچے کر دیا, عالیہا سافلہا, اور فرمایا کہ ان کو ایسے نیچے سے پوری بستی کو اٹھایا فرشتوں نے, اور اتنے آسمان کے قریب چلے گئے کہ ان کے جو مرغے تھے یا جتنی بھی چیزیں تھے جانور, ان کی آواز فرشتوں نے سنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بلندی پہ جا کر اس قوم کی ساری بستی کو اٹھا کر آسمان پہ لے جا کر کے وہاں سے پٹخ کر زمین پر مارا ہے. اور صرف یہی عذاب نہیں, پھر ان کے اوپر سے آگے قرآن میں آتا ہے حجارۃ من سجیل منضود, ان کے اوپر ایک ایسی کنکریاں ان کے اوپر جن کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے تھے, آسمان سے ان کے اوپر ایک پتھر بھی برسائے گئے ہیں. اور پھر صرف اسی پر اکتفا نہیں, ان کو زمین سے اٹھا کر اوپر لے جایا گیا, بستی کو نیچے پلٹا اور اس کے اوپر پتھر بھی برسائے, اور ساتھ ان کو پانی کے اندر غرق کر دیا. کیونکہ جب بستی کو اللہ رب العزت نے آسمان میں اٹھا کر نیچے پٹخا تو وہ میٹروں کے حساب سے نیچے چلے گئی, تو سمندر کا پانی آیا اور وہ ڈوب کر غرق ہو گئے. آج بھی اردن کے اندر آپ جاؤ, گوگل اٹھاؤ, اگر خود نہیں جا سکتے وہاں بحر میت کے نام سے آپ وہاں نام لکھو بحر میت, تو آپ کو اس کی پوری کہانی سامنے آ جائے گی. یہ وہی جگہ ہے بحر میت, آج کل اس کو کہا جاتا ہے, بحیرہ مردار بھی اس کو کہا جاتا ہے, اور یہ اردن کے اندر واقع ہے. اور وہ ابھی دیکھو, ابھی تک اس عذاب کے اثرات باقی ہیں. اور کیسے باقی ہیں کہ وہ جو پانی ہے اس کے اندر کچھ چیز نیچے ڈوب نہیں سکتی, اس کے اندر کسی قسم کی جاندار چیز زندہ نہیں رہ سکتی. ان کے گناہ کی نحوست کی وجہ سے وہ پانی اتنا گندا ہے, اس کا اتنا زہر آلود ہے, اس کے اندر کوئی حلال چیز نہیں رہ سکتی. مچھلی کوئی چیز اس کے اندر نہیں رہ سکتی, وہ فوراً مر جاتی ہے. اس کو آج بھی بحیرہ مردار کے نام سے پکارا جاتا ہے. اور یہ وہی لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا, اس بستی کو اوپر سے اٹھا کر نیچے پٹخ کر مارا تھا اور ان کو غرق کر دیا گیا تھا. تو آج ہم قانونی طور پر اپنے ملک پاکستان کے اندر اس طرح کی بہیائی کو قانونی طور پر تحفظ دے رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں اس پورے جو قوم لوط کی میں نے جو آپ حضرات کے سامنے بات کی, تو ایک عذاب تو یہ آیا کہ ان کو زمین کے اندر دسا دیا گیا. ظاہر ہے جب زمین کو آپ اوپر دیکھو, یہ اندازہ لگاؤ کہ اوپر لے جایا گیا اور اوپر سے پٹک کر مارا, تو زمین کے اندر ہی گئے نا, دھنس کے. ایک عذاب ان پر یہ نازل ہوا کہ اللہ رب العزت نے زمین میں ان کو دسا دیا. دوسرا کہ آسمان سے ان کے اوپر پتھر برسے.
تیسرا عذاب کہ پانی کے اندر ان کو غرق کر دیا، اور پھر آج تک جس پانی کے اندر اس بستی کو غرق کیا ہے، اس پانی کے اندر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، کوئی چیز اس کے اندر زندہ نہیں، اور کوئی چیز اس کے اندر جا بھی نہیں سکتی۔ ایک صحابی کو میں نے خود پڑھا ہے، اس نے کہا میں جب وہاں جا کر ایسے پانی کے اوپر لیٹ کر میں نے کچھ لکھا ہے، میں اندر نہیں ڈوبا ہوں، اس پانی کے اندر ڈوب ہی نہیں سکتا۔ اب اندازہ لگائیں، اور آج تک اس قوم لوط کے اوپر جو عذاب آیا اس کے اثرات باقی ہیں، کئی سو سال گزر چکے ہیں۔ آج ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے اوپر ہر طرح کی آزمائشیں آ رہی ہیں۔ صرف اسی سال کو لے لو، اسی سال کو لے لو، کچھ دن ایسے تھے کہ بارش نہیں برس رہی تھی۔ ہم سب مل کر، آپ لوگوں کے سامنے کی بات ہے، ہم یہ خوڑ پہ جا کر کئی دنوں تک، 3 دن تک ہم نے مسلسل نماز استسقاء پڑھی ہے، اللہ رب العزت سے بارش مانگ رہے تھے۔ اب دیکھو، پہلے بارش ہو نہیں رہی تھی، اب جب بارش شروع ہوئی تو مجھے بتاؤ اس وقت ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہوئے ہمارے اوپر عذاب نہیں ہے؟ ہم ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ اس وقت ہمارے ملک میں مہنگائی کا کیا عروج ہے، ایک غریب انسان پس کر مر گیا ہے۔ یہ ہمارے اوپر عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ عذاب اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ ہم غافل بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کیا ہو رہا ہے، ہمارے اوپر کیا کچھ مسلط ہو رہا ہے۔ اور مجھے افسوس یہ ہے کہ جب یہ بل پیش ہوا تھا، 2018 کے اندر بل منظور ہوا تھا، تو ہماری جو مذہبی جماعتیں ان کا حق بنتا تھا کہ اس وقت آواز اٹھائی جاتی اور کہا جاتا کہ یہ اسلام کے مخالف اتنا بڑا بل پیش ہو رہا ہے، تاکہ اس وقت اس کو قانون بننے سے روکا جاتا۔ لیکن بہرحال اب الحمدللہ مذہبی جماعتیں پھر اس ایک پلیٹ فارم پر آ گئی ہیں۔ ہماری نظریاتی کونسل نے اس کے بارے میں یہ اپنی رائے قائم کر دی ہے کہ یہ جو قانون ہے، یہ جو ایکٹ بنا ہے، یہ اسلام کے بالکل مخالف ہے۔ اس کے اندر جو ترامیم ہیں ان کو کر کے، ان کو جو غلط شکیں ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اب آتا ہوں میں اس بات کی طرف کہ جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام کے خلاف ایک بل پیش ہوا، اس بل کے مقاصد کیا ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کو دینی اور دنیاوی نقصان کیا ہے، اب صرف اس بات پر اندازہ لگائیں کہ اس وقت یہ جو بل منظور ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے کتنے لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ اب میں صرف آپ کو اعداد و شمار بتاتا ہوں، اس کے بعد ایک اور عام بات کرتا ہوں کہ اس موقع پر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب صرف تقریر کر کے بس بات ختم کہ ہمارے ملک میں ایک غلط قسم کا ٹرانسجنڈر کے نام سے ایک آئین ایکٹ بن چکا ہے، بس اب بن چکا ہے، نہیں، ہم نے اپنے اس میں کردار ادا کرنا ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا وہ بھی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اس میں ایک بات آپ حضرات کے ذہن میں رکھتا ہوں اور اعداد و شمار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جولائی 2018 کو یہ بل پاس ہوا ہے، 28 جولائی 2018 کو، اس سے لے کر یعنی جولائی 2018 سے لے کر جون 2021 تک، اس عرصہ میں درمیان میں ساڑھے تین سالوں میں کیا ہوا ہے، 29,723 لوگوں نے جنس تبدیل کر دی ہے۔ ہمیں پتہ ہے 29,723 لوگوں نے اپنی جنس تبدیل کر دی ہے، جو مرد تھے وہ عورت بن گئے، جو عورت تھی وہ مرد بن گئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر ایک عورت، اب دیکھو نقصان یہ بھی ہے نا، ہم اب سوچیں ذرا، اگر ایک آدمی مرد ہے اور وہ جا کر نادر سے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرواتا ہے کہ میں عورت ہوں، تو یہ مرد کل عورتوں کی جگہوں پر جائے گا، وہ عورتوں کے کپڑے پہن کر وہاں جائے گا جہاں مردوں کا جانا جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے ملک، ہمارے اسلام کے جو عام ترین چیز ہے پردہ، اور اس کو فروغ ملے گا، زنا عام ہو جائے گا، فحاشی عام ہو جائے گی، اسی طریقے سے مرد عورت بن جائے گا، تو وہ مرد عورتوں کی جائے گا، عورتیں مردوں کے ان معاملات میں آئیں گی، تو نظام درم برم ہو گیا ہے، قانون تو بن گیا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ 29,723 لوگوں نے
اپنی جنس تبدیل کروا دی ہے، جس میں 16,630 مرد ہیں اور 12,154 عورتیں ہیں، جو اس قانون کے تحت اپنے آپ کی اپنی جنس تبدیل کروا چکی ہیں۔ کہ ہمارے ملک میں خواجہ سراؤں کے نام پر ایک بل پیش ہوا ہے 2017 کے اندر، اور اس بل کے نتیجے میں ہمارے ملک میں ہم جنس پرستی کو عام کیا جا رہا ہے، بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے۔ میں نے اعداد شمار آپ کو بتا دیے کہ 29,000 سے اوپر لوگوں نے اپنی جنس تبدیل کروا دی ہے، اس کے نقصانات بتا دیے ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کیا آ سکتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا ہے نا، وہ یہ عذاب ان پر آئے گا، ہمارے اوپر آئے گا۔ اور یاد رکھو، یہ عذاب جو آئے گا نا، یہ صرف انہی پر نہیں آئے گا جو اس قانون کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، بلکہ اس عذاب کے اندر ہم بھی آ سکتے ہیں اگر ہم خاموشی اختیار کریں گے۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے ہم اس موقع پر خاموشی اختیار نہ کریں، ہم ہر پلیٹ فارم پر نکلیں، ہمارے پاس جو طاقت بھی ہے، جس قسم کی طاقت بھی ہے، ہم میدان میں نکلیں اور اس قانون کو کے اندر ترمیم کروا کر اس کو ختم کروائیں، ورنہ ہماری آئندہ نسلیں تباہ ہو جائیں گی، ہمارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا، ہماری سوسائٹی تباہ ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ ہی بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کو بھیجا کہ اس بستی پر عذاب لے آئیں۔ فرشتے آئے، دیکھا ایک بندہ ہے، بڑی عبادت کرتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر تہجد پڑھتا ہے، بڑا عبادت گزار ہے۔ فرشتے واپس اللہ رب العزت کے پاس گئے، کہا کہ وہاں تو ایک بندہ بڑا نیک ہے، اس کا میں کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو سب سے نیچے کرو، باقیوں کو سب سے اوپر کرو۔ اور وجہ بتائی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے غلط کام ہو رہے تھے، لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، بے حیائی کے کام کر رہے تھے، اس کی پیشانی پہ کبھی بل نہیں آیا، اور اس نے کبھی جا کر نکل کر نہیں کہا کہ غلط کام نہ کرو، اپنی عبادت میں تو لگا رہا، لیکن کبھی اس نے دوسروں کو منع نہیں کیا، دوسروں کے لیے رکاوٹ نہیں بنا۔ تو اس کو عذاب کے اندر داخل کرو اور اس کو اسی عذاب کے اندر سب سے نیچے اس کو کرو، اوپر سے اٹھا کر دوسروں کو اس کے اوپر پھینک۔ تو آج ہو سکتا ہے اگر ہم یہ جو ٹرانسجینڈر کے نام سے یہ جو ایک قانون بنا ہے، اگر اس پر ہم خاموشی اختیار کریں گے تو ہم اس عذاب کے اندر برابر کے، جب عذاب آئے گا تو ہم برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ اگر خاموش رہیں گے، ہم نے خاموشی توڑنی ہے۔ جس طریقے سے اس بات کو سوشل میڈیا پر اٹھایا گیا ہے، اسی طریقے سے ہم نے عوامی حلقوں کے اندر، میں اپنے آئے ہوئے یہاں کے جو ائمہ مساجد ہیں، خطباء ہیں، یا جتنے بھی جو لوگ ہیں جو اپنا پیغام گھروں تک، کسی بڑے تک کسی صورت میں پہنچا سکتے ہیں، وہ ضرور پہنچائیں، تاکہ یہ جو اب ہمارے جو سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، انہوں نے جو ایک ترمیم پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ وہ ترمیم پاس ہو جائیں اور یہ قانون اس ملک پاکستان سے، اسلامی ملک سے ختم ہو جائے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری